السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج 5 محرم کے پروگرام کے ساتھ حسینیوں کی آواز دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے یو نیوز لایا ہے انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ حدیث مبارک ہے حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے سلسلے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے جو دنیا میں نظام عدل کو قائم کرتے ہیں۔ ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری رہا، اور اگر کربلا کے واقعے کو بھی جوڑا جائے تو وہ امام حسین کا قیام اصل میں نظام عدل کے لیے ہے اور ظلم کے خلاف۔ ہمارا یہ سلسلہ خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ ہے۔ ہم اپنے انداز میں مولا حسین علیہ السلام کی بے مثال قربانی کا ذکر کر رہے ہیں۔ انا من الحسین کے ذریعے سے پاکستان بھر سے ہم نے ان آوازوں کو منتخب کیا ہے جو منقبت، سلام، مرثیہ اور نوحہ کے لیے مخصوص آوازیں، اور ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں اس مسابقہ کے ذریعے کہ کون اس میدان میں سبقت لے جاتا ہے اور کیسے امام علی مقام کے حضور اپنی حاضری پیش کرتا ہے۔ ہمارے آج کے ججز کا پینل، سب سے پہلے شاعر اہل بیت معروف نام جناب سید محمد باقر زیدی موجود ہیں۔ ان کے ساتھ بڑا نام، کمپوزیشن کی بات کریں، نوحے کی بات کریں، منقبت کی بات کریں، جناب استاد اکبر عباس صاحب موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے تیسرے جج جن کا تعلق کراچی سے ہے، منقبت خان ہیں، نوحہ خان ہیں، جناب سید سبیب عابدی صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو ہمارے پہلے جو شریک نوجوان ہیں جو کلام پڑھیں گے ان کا نام ہے محمد مجتبیٰ حسین۔ تو آئیے بلا تاخیر چلتے ہیں محمد مجتبیٰ حسین کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ ہمیں کیا سنا رہے ہیں۔ جی محمد مجتبیٰ حسین۔ جی، آج میں کلام سنا رہا ہوں بی بی سکینہ سلام علیہ کی شان میں، یعنی کہ پانی معصومہ نے مانگا تو تماچے کھائے۔ پانی معصومہ نے مانگا تو تماچے کھائے، پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے، روئی بابا کو سکینہ تو تماچے کھائے، جلتے ہیں منہ سے نکلتے ہوئے اس بچی نے، جلتے ہیں منہ سے نکلتے ہوئے اس بچی نے، راستہ پوچھا نجف کا تو تماچے کھائے، راستہ پوچھا نجف کا تو تماچے کھائے، بھائی کا سر گرتا تھا جب نیزے سے، بھائی کا نینہ سا سر گرتا تھا جب نیزے سے، اس نے گودی میں اٹھایا تو تماچے کھائے، اس نے گودی میں
تو تماچے کھائے، کوفہ و شام کے بازار میں چلتے چلتے، کوفہ و شام کے بازار میں چلتے چلتے، تھک کے بیٹھی جو سکینہ تو تماچے کھائے، تھک کے بیٹھی جو سکینہ تو تماچے کھائے، پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے، روئی بابا کو سکینہ تو تماچے کھائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی محمد مجتبیٰ حسین اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، اور میں سب سے پہلے سید محمد باقر زیدی کی طرف بڑھوں گا، کیونکہ کلام اور کلام میں پھر نوحہ، اور نوحے میں بھی باقر بھائی اس شہزادی کا ذکر جن کے بغیر تاریخ کربلا مکمل نہیں ہوتی۔ ایک بہت بڑا کردار ہے جناب معصومہ کا، بے شک۔ تو اس حوالے سے بھی دیکھیے گا، اور کلام میں جو اشعار اس کے بارے میں بات کیجیے۔ مجتبیٰ آپ نے میر سجاد میر صاحب کا لکھا ہوا نوحہ جو ہے وہ پیش کیا۔ جہاں تک تو نوحے کا تعلق ہے، نوحہ یقیناً جو ہے وہ اپنی جگہ پر بہت ہی جو نوحے کی ضروریات تھیں وہ اس کو پورا کرتا ہوا مجھے دکھائی دیا۔ نوحے میں جو معاملہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نوحہ ایک سٹیٹمنٹل شاعری ہے، اس میں آپ تغزل اور وہ جو باقی معاملات ہیں شاعری کے، جو شاعری کو خوبصورت بناتا ہے، اس میں شاعر جو ہے اس کی کوشش جو ہوتی ہے وہ ہے کہ مصائب امام علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے جو مصائب ہیں اس کو ایک ترتیب سے پیش کیا جائے۔ اس میں بنیادی کردار بیانیے کا ہے، بالکل بیانیہ ہے جو ہے وہ واقعات کے ساتھ جڑ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوحہ جو ہے وہ ایک تاریخ کو بھی مرتب کر رہا ہوتا ہے، بے شک تاریخ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو کلام کی حد تک تو میں اس پر وہ کہوں گا کہ آپ نے اچھا کلام اور ایک محرم کے ایام کے حوالے سے جو آپ نے منتخب کیا، لیکن جو میں نے محسوس کیا ہے وہ یہ ہے بیٹا، نوحے میں اور منقبت میں بڑا واضح فرق ہے۔ آپ کی جو ادائیگی تھی وہ مجھے نوحے والی نہیں لگی۔ نوحے کی جو کیفیت بنائی جاتی ہے، شاعر تو اپنا کام کر چکا، شاعر نے تو وہ ایک کلام نوحہ کی شکل میں مرتب کر دیا، اب جو پڑھنے والا ہے وہ اس میں ان جذبات کو، لفظوں کے اندر جو جذبات ہیں ان کو ایکسپریشن کے ذریعے جو لانا تھا، مجھے ایسا لگا کہ اس میں آپ کو ابھی مزید محنت کی ضرورت ہے، اور آپ کو یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ منقبت کی ٹون اور اس کی ادائیگی کیا ہوتی ہے اور نوحے کی کیا ہوتی ہے۔ جی کلام کے حوالے سے آپ نے دیکھا، اور اس میں ظاہر کلام آپ نے ذکر بھی کر دیا، تو نوحہ باقر بھائی آپ جانتے ہیں کہ یہ مرثیے سے ایک نکلا ہوا حصہ ہے، اور اس کا تعلق مجموعی طور پہ غم کی کیفیت پیدا کرنا ہی ہے۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت اس حوالے سے یہ آپ نے اظہار کر دیا۔ تو میں آگے بڑھوں گا جناب سید سبیب عابدی صاحب سے کہ آپ کیا رائے دیں گے۔ جی ماشاءاللہ اچھی کوشش کی ہے مجتبیٰ نے، اور سلام کہہ لیں اس کو، کیونکہ اس میں سلام کے انداز میں اس کو پڑھا گیا ہے۔
یعنی ٹھہر کے اس کو کافی پڑھا ہوا ہے، اس کو ماتم پہ شاید ریکارڈ نہیں کرایا ہے. تو آپ نے اچھا پڑھا، لیکن وہی جیسے باقر بھائی نے بات کہی کہ جو پڑھنے کا انداز ہوتا ہے نا وہی بدل دیتا ہے چیز کو نا. اب وہ نوحہ، سلام، منقبت آپ کے پڑھنے کا انداز بھی بناتا ہے اس کو. آپ کے انداز میں وہ کیفیت نہیں تھی کہ جو اس کلام میں جو مصائب بیان ہوئے ہیں وہ کیفیت نہیں تھی. تو اس پہ خصوصی توجہ رکھیں کہ جب کوئی بھی کلام پڑھ رہے ہیں تو اس کلام کے مزاج کو دیکھیں، اس کلام میں کیا لکھا ہوا ہے. اس میں مصائب ہیں تو اس کو مصائبی انداز میں پڑھیں، اور اگر فضائل ہیں تو فضائلی انداز میں پڑھیں. دونوں چیزیں بڑی مختلف ہوتی ہیں. پھر کہوں گا کہ آپ نے جس انداز میں پڑھا، پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے. یہ چیز ایسے کچھ ہونا چاہیے کہ یہ جو تاثر آپ نے دیا، یہ آخر میں جو کھائے کا لفظ آپ نے جس انداز سے ادا کیا، اس نے اس کو نوحے والی شکل دے. بے شک ایسا ہی ہے. تو آپ کا پڑھنے کا انداز جو ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بتائے کہ ہاں. اور دیکھیں جب آپ مصائبی کلام کوئی بھی پڑھتے ہیں نا تو اس کے اندر سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ آپ کے پڑھنے کا انداز ہے. آپ کا آپ فیل کر کے پڑھیں گے تو سامنے والے پر اس کا اثر ہوگا. اگر آپ اسی کلام کو اور ذرا فیل کر کے پڑھتے، اس پروگرام کو آپ میرے حساب سے تھوڑا سا شاید آپ نے سوار کیا. اگر پروگرام کو سوار نہ کرتے، آپ اس کو ایسے ہی پڑھتے جیسے مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے، تو یہاں کچھ اور ماحول ہوتا. کلام بہت اچھا ہی ہے. خیر بہرحال کوئی بات نہیں، آپ نے اچھی کوشش کری ہے، اور آنے والے وقت کے لیے آپ کے لیے یہ تمام تر باتیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید فائدہ مند ہوں گی. جی ماشاءاللہ، بہت اچھی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. استاد اکبر عباس صاحب کی طرف بڑھوں گا اور ان کی رائے سے پہلے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ابھی انہوں نے ایک ذکر کیا کہ نوحہ جو ہے وہ ماتم کے حوالے سے یا جو بیٹ پہ پڑھا جاتا ہے اور اس سے ہٹ کے جو پڑھا جاتا ہے اس کے بھی کوئی فرق رکھنا پڑتا ہے اس کی کمپوزیشن بناتے ہوئے بھی؟ جی اگر تو بیٹ والا ہے تو اس کو اس حساب سے کمپوز کیا جاتا ہے. اگر بیٹ کے بغیر ہے اس کو اس حساب سے. لیکن جو بیٹ کے بغیر بھی ہوتا ہے نا اس میں بھی ٹیمپو ہوتی ہے. ٹیمپو کے بغیر کچھ نہیں. صحیح ہے. تو مجتبیٰ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے، لیکن یا زیادہ چڑھ جاتا تھا یا اتر جاتا تھا. ایک ہوتی ہے نا پوری لائن بےسری آ جانی، وہ نہیں تھی اس کی. اچھا وہ نہیں، بیچ میں کہیں پہ نا مطلب چڑھنا یہ بھی اس کو بھی بےسورا ہی کہتے ہیں. جی جی. اور اترنا اس کو بھی بےسورا کہتے ہیں. اس میں کوئی خاص لائن شروع میں آئی ہے؟ نہیں بیچ میں جب یہ اوپر والی لائن بولتا یعنی تھا وہ بیٹا ایک لائن کوئی سی بیچ میں کوئی ایک انترا پڑھو، ایک شعر پڑھو. ہاں ٹھیک، کوئی ایک شعر پڑھے تاکہ اس بات کو ہم ذرا وضاحت. یہی پڑھو، بھائی کا ننھا سا سر گرتا تھا جب نیزے سے. مسئلہ بول کے جی. پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے، روئی بابا کو سکینہ تو تماچے کھائے. اور بھائی مائک میں بات کیجیے گا ذرا آپ. اچھا جی. تھوڑا سا کہ ابھی یہ جو انہوں نے پڑھا ہے اب لگ یہ رہا تھا کہ جو پہلے پڑھا ہے اس سے اب بہتر ہو گیا. بہت بہتر پڑھا. یہ آپ محسوس کر رہے تھے. سیکھا ہے اس نے نا اس کو ابھی مطلب انہوں نے پڑھ کے بھی بتایا نا، وہی اس نے فالو کر لیا. یہی چیز ہوتی ہے. تیسرا پڑھو کون سا؟ بھائی کا ننھا سا سر. یہ سار اگلا بھائی کا ننھا سا سر گرتا. سر چینج ہو گئے، یہاں سے سر چینج ہوا ہے. پانی معصوم. اب بھائی کا ننھا سا سر گرتا تھا جب نیزے سے، اس نے گودی میں اٹھایا تو تماچے کھائے. اب اس نے اچھا پڑھا. اچھا اب آپ نے ان کو وہاں پہ روک کے بتایا اور میں محسوس کر رہا تھا کہ جب پہلے آغاز میں انہوں نے پڑھا اور ہم سننے والوں کو لگ رہا ہے کہ اب وہاں پہ آپ خود بھی بیٹا امپروو کیا اس نے، ابھی بہتر پڑھا. ابھی کیا آپ نے. تو یہ سوئی بھائی یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی کو یہ جو ابھی آپ نے بتایا ایک لائن
خاص طور پہ وہی جو پہلے لائن بتائی اس میں جو کھائے کا تھا نا اس کی ادائیگی اس طرح یہ سمجھ جائیں ایک دفعہ پھر مصائب کے حوالے. ویسے بالکل ابھی جیسا آپ نے پہلے پڑھا اس کے بعد پھر جب دوسری دفعہ پڑھا تو آپ نے کافی بہتر پڑھا، لیکن کوشش اور کرنی ہے آپ نے. پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے، اس طریقے سے کر کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. لیکن جب بھی کسی کلام کو پڑھیں گے نا تو اس کے اندر مین بات کیا ہے؟ مین بات یہ ہے، میں پھر وہی بات مسلسل کہتا ہوں کہ اپنی طرف سے اس کے اندر سر ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے، بس جو اس کی ڈیمانڈ ہے اس کو پوری کر دیں. جو اوریجنل پڑھا ہوا ہے نا سب سے پہلے تو آپ نے وہ پڑھنا ہے، اس کے بعد جب آپ نے وہ سنا دیا تو کسی ایک شعر میں آپ نے اس کو چینج کر کے تھوڑا سا سنا دیا، بس اتنا سا کام. جی بہت شکریہ، بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی. جی ناظرین چلتے ہیں بریک کی جانب اور پھر واپس پلٹتے ہیں یہیں سے انا من الحسین. انا من الحسین. آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، کچھ لوگ جزیدی ہیں کچھ لوگ حسینی ہیں. کیا ویلکم بیک ناظرین. انا من الحسین کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے دوسرے نوجوان کی طرف بڑھیں اس سے پہلے خواہش ہوئی، جو کلام بھی ہوا اور ایک ماحول بھی بنا، تو خواہش ہوئی کہ ہم شاعر اہل بیت جناب سید محمد باقر زیدی صاحب سے کوئی سلام سنیں تاکہ وہ بھی حصہ ہو جائے. تو میں گزارش کروں گا سید محمد باقر زیدی کوئی اپنا کلام پیش کریں گے. جناب سید محمد باقر زیدی. ایک سلام جی بسم بحضور امام عالی مقام. بسم اللہ. مطلع پیش کر رہا ہوں. ہمارے حرفوں کی ترجمانی سے مختلف ہے. آہا کیا کہنے کے اچھا مصرع ہے. ہمارے حرفوں کی ترجمانی سے مختلف ترجمانی سے مختلف ہے. یہ وہ کتھا ہے جو ہر کہانی سے مختلف ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ واہ. یہ وہ کتھا ہے جو ہر کہانی سے مختلف ہے. جو ہر کہانی سے مختلف ہے. یہاں کی مٹی جدا ہے فطرت کی بندشوں سے. آہا واہ واہ. یہاں کی مٹی جدا ہے فطرت کی بندشوں سے. یہاں کا پانی جہاں کے پانی سے مختلف ہے. واہ کیا بات ہے، کیا بات. سبحان اللہ. سبحان کیا کہنے. یہاں کی مٹی جدا ہے فطرت کی بندشوں سے. سبحان اللہ. یہاں کا پانی جہاں کے پانی سے مختلف ہے. بکھر گیا ہے شہادتوں کا سفیر بن کر. واہ. بکھر گیا ہے شہادتوں کا سفیر بن کر. وہ ایک تبسم جو بے زبانی سے مختلف ہے. ہائے ہائے کیا اچھا مصرع ہے. سبحان اللہ. وہ ایک تبسم وہ ایک تبسم جو بے زبانی سے جو بے زبانی سے مختلف ہے. سبحان اللہ. تمہاری نگری کے بادشاہوں کا طرز شاہی. آہا. تمہاری نگری کے بادشاہوں کا قرض شاہی. طرز شاہی ہماری بستی کی راجدھانی سے مختلف ہے. واہ واہ واہ. ہماری بستی کی راجدھانی سے مختلف ہے. اور دم شہادت بتا گیا حر حسین تجھ پر. سبحان اللہ. سبحان. دم شہادت بتا گیا حر حسین تجھ پر. نثار ہونا ہی رائے گانی سے مختلف ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نثار ہونا ہی رائے گانی سے مختلف. رائے گانی سے مختلف ہے. بتا رہا ہے خرام دریا کو ایک پرچم. کیا کہ بتا رہا ہے خرام دریا کو ایک پرچم. چلن کسی کا تیری روانی سے مختلف ہے. سبحان اللہ. بتا رہا ہے خرام دریا کو ایک پرچم. کیا بات. چلن کسی کا
تیری روانی سے مختلف ہے، اور مقطع سے پہلے کا شعر، کہاں سلام اور کہاں یہ ادنا حقیر شاعر، کیا کہنے، کہاں سلام سبحان اللہ سبحان اور کہاں یہ ادنا حقیر شاعر، یہ ایک عطا ہے جو مہربانی سے مختلف، ہے، سبحان اللہ سبحان کہاں سلام واہ، اور کہاں یہ ادنا حقیر شاعر، یہ ایک عطا ہے جو مہربانی سے مختلف ہے۔ اور مطلب پیش کر رہا ہوں، یہ دشت کرب و بلا ہے باکر یہاں کا منظر، واہ، واہ، یہ دشت کرب و بلا ہے باکر یہاں کا منظر، ہمارے اشکوں کی پیش خانی سے مختلف، سبحان اللہ، ہمارے اشکوں کی پیش خانی سے مختلف ہے، یہاں کی مٹی جدا ہے فطرت کی بندشوں سے، یہاں کا پانی جہاں کے پانی سے مختلف ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ، ہم تو یہی کہیں گے یہ ایک عطا ہے جو مہربانی سے مختلف، بے شک بے شک۔ چاہے وہ کلام پڑھا جا رہا ہو۔ جی ناظرین، خوبصورت سلام سید محمد باقر زیدی سے ہم نے سنا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے ہمارے مسابقہ کے دوسرے نوجوان، جن کا نام ہے محمد علی رضا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی حاضری پیش کیجئے جناب محمد علی رضا۔ اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا، اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا، ہم مل کے اٹھا لیں گے، ہوئے ہم مل کے اٹھا لیں گے جوان لال کا لاشا، اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا، 18 برس والے کا سر گود میں لے کر میں نعت علی پڑھتے رہوں گے، اے برادر تم سینہ اکبر سے نکالو گے جو نیزہ، اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا، جو زخم لگے ہیں وہ دکھائے گانا تم کو، وہ ایڑیاں رگڑے گا سنبھالے گا تمہیں کون، میں مانگوں مگر مجھ سے چھپا ہی نہیں سکتا، اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا، میں جانتی ہوں کیسے جوان ہوتے ہیں بیٹے، اور دیکھنے پڑ جائیں اگر کے جنازے، اب میں بھی سمجھ سکتی ہوں اولاد کا صدمہ، اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا، اور بابا میرے بابا کی
صدا دے تو رہا ہے، آواز سے لگتا ہے بہت دور گرا ہے، لو ہاتھ میرا تھام بہت دور ہے جانا، اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا۔ بابا ابن صلوات۔ صلی اللہ محمد۔ مقتل میں تم کو اے علی اکبر کے قاتلو، آئی تو ہوگی یاد جوانی رسول۔ بہت خوبصورت کلام محمد علی رضا نے پڑھا۔ تو میں ججز کی طرف بڑھوں گا۔ سب سے پہلے شاعر اہل بیت زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی رائے دیجیے۔ علی رضا، آپ نے میر تکلم صاحب کا کلام آپ نے نوحہ پڑھا، پھر میں وہی بات کہوں گا کہ نوحے میں جو فیل آنی چاہیے تھی اس پر تو میرے سے زیادہ اکبر صاحب اور بھائی اس پر گفتگو کریں گے، لیکن پھر بھی میں بالکل ایک عام سامع ہونے کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں، حیثیت شاعر نہیں، کہ اس میں جو نوحے کی فیل تھی بیٹا، اس میں مجھے ابھی کمی محسوس ہوئی، اور وہ جو ایک والہانہ پن ہوتا ہے نوحے کے اندر، اور نوحے کے مصائب میں جو ہے وہ سب سے پہلے پڑھنے والا ان مصائب کو اپنے اوپر طاری کرتا ہے، تو وہ مجھے ایسا لگا ہے کہ آپ نے بڑی اچھی کوشش کی ہے، اچھا پڑھا ہے، لیکن آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تاکہ آپ اور اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے اور بہتر طریقے سے آپ اس کو جو ہے نا۔ باقر بھائی، اس کا مطلع ذرا دیکھیے، آپ کے سامنے کلام پڑھا ہوا۔ جی ہاں، اب جو پڑھیے گا مطلع اس کا۔ اکبر کے جنازے پہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لفظ ہے یہ پا ہے، ہاں، یہ یک حرفی وزن کے ساتھ آتا ہے۔ یہ میں وضاحت کروانا اس لیے چاہ رہا تھا کہ اس میں عموماً لوگوں کو فرق نہیں پتہ، یہ بڑی ہی پا کا جو فرق ہے کامن، بڑی ہی ایک مطلب کہ ہر جگہ جہاں آپ جاتے ہیں تو اکثر ہر دوسرا تیسرا جو نوحہ پڑھنے والا ہے یا سلام منقبت پڑھنے والا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کا جو تلفظ ہے وہ ہے پا۔ مثلا اکبر کے جنازے پا مجھے لے چلو بھیا، اب یہ وزن میں بھی ہو گیا اور اس کی ادائیگی بھی درست۔ اور اگر آپ اس کو جب پڑھیں گے لے میں جا کے جب آپ پڑھیں گے تو جب آپ، کیونکہ دیکھیے لفظ اپنے اندر خود ایک ردھم اور ٹیمپو رکھے ہوئے ہیں، اگر اس کا تلفظ ٹھیک کر لیا آپ نے تو اس کا ٹیمپو بنانے میں آپ کو محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ خود ایک لے میں آ رہا ہے۔ جی اب آگے بڑھتے ہیں، میں استاد اکبر عباس صاحب کی طرف بڑھ رہا ہوں، آپ رائے دیجیے۔ جی ماشاءاللہ، بچے نے اچھا پڑھا ہے، بالکل اسٹریٹ پڑھا، کوئی اس میں اتراؤ چڑھاؤ، کوئی یعنی کہ سادہ پڑھا سر میں، لیکن سادہ پڑھا ہے، بالکل سادہ، کہ جیسے واقعی کوئی بچہ پڑھ رہا ہے۔ واہ۔ تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی عمر کے حساب سے انہوں نے اس کو سیدھا پڑھ دیا ہے۔ یہی لگا لیں، لیکن سیدھا نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں، اصل میں یہ بات وضاحت ضرور کیجئے گا کہ اس کو کیا اس میں تبدیلی کرنی چاہیے؟ نہیں، اس میں فیلنگ کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا، جی کہ اس میں فیلنگ لانی کہ اکبر کے جنازے پہ بڑی وہ ڈینجرس یہ مسئلہ دل دوز بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس حساب سے پڑھنا چاہیے، صرف بالکل وہ سادہ ہی جیسے بندہ روڈ پہ کھڑا ہو کے پڑھتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ فیلنگ میں ذرا کمی بھی آتی ہے جی کہ اگر اس کو سادہ نہ فیلنگ کے ساتھ آتا تو پھر آنسو بھی آ جانے تھے۔ اچھا کلام ہے تو بیٹا فیلنگ کے ساتھ آپ اس کی پریکٹس کرو اور مزید سیکھو، اس کو پڑھو۔ نیچے جب تم آتے تھے تو ہلکی سی خروش بھی آ رہی تھی، وہ چلو تمہارا قصور نہیں ہے، لیکن یہ کہ سر بھی تقریباً ٹھیک ہی تھا، لیکن فیلنگ بالکل نہیں تھی، اس پہ غور کرو۔ ٹھیک جی سبیب عابدی صاحب، وہ فیلنگ والی بات جو ہے نا اس کو تھوڑی سی مزید وضاحت بھی کیجیے گا۔ فیلنگ نہیں ہوتی تو پھر نوحہ کیسے بنے گا؟ دیکھیں، یہ آپ نے پہلے بھی ظاہر مسلسل اس بات پہ توجہ دلا رہے ہیں پڑھنے والوں کی، اور دیکھیں فیلنگ کے بغیر نوحہ تو پڑھا ہی نہیں جا سکتا نا۔
جب تک آپ محسوس نہیں کریں گے تب تک آپ سامنے والے تک اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتے. دوسری بات جیسے ہی استاد نے کہی کہ انہوں نے جو پڑھا ہے سر بھی صحیح لگ رہے تھے, سب صحیح تھا, کہیں کوئی ایسی خاص غلطی نہیں آئی, کلام کوئی مشکل بھی نہیں ہے, بہت ہی آسان طریقے سے اس کلام کو پڑھ سکتے ہیں, بہرحال نوحہ ہے. لیکن اب اس کلام کو خاص اگر آپ نے بنانا تھا تو اس کا ایک ہی حل تھا کہ آپ اس کے اندر فیلنگ ڈالتے. وہ سب سے ضروری چیز ہے کہ جہاں پر ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اتنا ہی پڑھیں کہ جتنا اوریجنل پڑھا ہوا ہے, ابھی بھی وہی بات کر رہے ہیں, لیکن جو اوریجنل پڑھا ہوا ہے اس کے اندر فیلنگ بہت ہے, اس کے اندر نوحیت ہے, اس کے اندر سوز ہے. وہ سوز ابھی نہیں سننے کو مل رہا تھا. آپ نے پڑھا صحیح, سر میں کوئی خرابی ایسی نہیں تھی, سب جگہ بالکل ٹھیک پڑھا, لیکن اس کے اندر فیلنگ نہیں تھی. جب فیلنگ نہیں آئے گی کسی نوحے میں تو وہ نوحہ اپنا اثر رکھتا ہی نہیں ہے. پھر نہ آپ خود اس کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں, نہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہ سب سے اہم بات ہے. جی, اور اس کا طریقہ بھی بتائیے ان کے لیے بھی اور باقیوں کے لیے بھی, کہ اگر پڑھ کے بتائیں تو زیادہ وہ کلام لے لیں, سامنے رکھ لیں, ایک مصرع سے. میں صرف ایک مصرعی مطلب سے سناتا ہوں. اس میں یہ طریقہ بھی بتائیے گا کہ پریکٹس کیسے کی جائے کہ وہ فیلنگز بھی پڑھ کے سنائیے تاکہ ذرا وہ احساسات کے حوالے سے بات. اچھا کلام مجھے, کیونکہ میں نے بہرحال نظر سے کبھی گزرا تو تھا لیکن باقاعدہ یاد نہیں, تو میں اس کو مصرع دیکھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو. کسی بھی کلام کو پڑھنے کا انداز, کیونکہ یہ اس کو سوز کے انداز میں پڑھ رہے ہیں, اس میں جیسا کہ استاد نے پچھلے اس میں بھی کہا تھا کہ اس میں ٹیمپو نہیں آ رہا ہے, کہیں پر ردھم نہیں ہے, تو آپ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ اکبر کے جنازے پر مجھے لے چلو بھیا, یہ ہے نوحہ پڑھنے کا انداز. مجھے لے چلو بھیا. اس کلام کو جب بھی پڑھیں تو اس کے انداز کو نوحہ بنا کے پڑھیں. اس کو مجھے لے چلو بھیا سنیے. جی جی, یہ سنیے گا, اس کو آپ نے ایک دفعہ ادا بھی کرنا ہے. جی جی. اکبر کے جنازے پر مجھے لے چلو بھیا. پڑھیے گا اس کو. اکبر کے جنازے پر مجھے لے چلو بھیا. شاباش, بہت اچھا پڑھا. کیا بات ہے. آپ یہ وہ بات تھی ہو رہی ہے بات کہ جو آپ خود سمجھ بھی رہے ہیں اس کو ماشاءاللہ. تو اس کو اسی طریقے سے, اور ایک چیز کا بڑا عمل دخل ہے, استاد یہاں پر موجود ہے, کہ آپ نے جو سر رکھنا ہے وہ ایسا رکھنا ہوتا ہے کہ جو اچھا سر ہو. آپ کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ جب کسی کلام کا سر نیچے رکھ دیا جاتا ہے تو پھر وہ اپنا اثر پیدا ہی نہیں کر پاتا. اور یہ کلام بھی ایسا بین ہے نا, تو اس کو بین ہمیشہ جو ہے وہ کھل کے پڑھنا چاہیے اس کو نا. جب آپ اس کو بالکل دھیمے انداز میں پڑھ جائیں گے تو بین تو دھیمے انداز میں بالکل نہیں ہوتا ہے نا. اس کا آنسر بھی نیچے کافی آ رہا ہے نا, تو اس کا آپ سے تھوڑا سا اوپر رکھنا چاہیے. اس سے پہلے کہ آپ اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, کہ آپ نے ایک بات کی, اور میں وہیں ٹھہرا ہوا ہوں آپ کی بات پہ, کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ اگر آپ نے اس کو اس لیب میں پڑھا ہوتا تو آنسو بھی آتے. جی. تو ہم نے آپ کو, ظاہر ہے ہم بچپن سے آپ کو سنتے آ رہے ہیں, ہم نے یہ دیکھا ہے, یہ کوئی حقیقت, مطلب کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہیں سنی سنائی بات, کہ جب بھی انہوں نے نوحہ شروع کیا ہے تو حد نگاہ تک جو ہے وہ عزادار موجود ہیں اور گریہ ہو رہا ہے. لوگ نوحہ سن رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں, اور اتنا گریہ ہے کہ بعض اوقات اس گریے میں نوحے کی آواز بھی دب جاتی ہے اور صرف گریہ ہو رہا ہوتا ہے. تو میں صرف آپ سے اس پروگرام کی وساطت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیز آپ نے پیدا کی ہے, ظاہر ہے کہ اس کے لیے محنت ہے, اس پر ریاضت ہے, اس میں آپ کی آبزرویشن ہے, کہ نوحہ کے لیے جو آپ, کیونکہ آپ کے جتنے بھی نوحے ہوتے ہیں ان میں یہ چیز بڑی سامنے نکل کے آتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے رسائیت اور جو ایک سوز اور جو غم کی کیفیت ہوتی ہے, وہ جیسے ہی آپ نوحہ شروع کرتے ہیں تو وہ سننے والے کو جو ہے نا وہ جکڑ لیتی ہے. ذرا تھوڑا سا اس کی میں چاہتا ہوں کہ وضاحت ہو جائے ذرا. جب نوحہ تیار ہوتا ہے نا, جب وہ ٹیم کو یاد کروایا جاتا ہے تو ان کو
ये सारी चीज़ें बताई जाती है कि कोमल सुर का क्या वज़न है, तीवर का क्या वज़न है, ये सबको नहीं आते। ये जो वेट है कि तीवर का क्या वेट है, कोमल का क्या वेट है, कैसे इसको पेश करना है, इसको अप डाउन कैसे करना है, इसको इंग्लिश ज़ुबान में नोटेशन में इसको कहते हैं करसेंडो, कि यानी कि ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना फिर वापस आना। ये चीज़ें हैं ना, ये सारी संगत को समझानी पड़ती है और काफ़ी महीनों प्रैक्टिस करवानी पड़ती, फिर जाकर कोई बात बनती है। बेशक ज़ाहिर है ये सिलसिला सारा इस प्रैक्टिस तो है ही, बेशक। जी जी, लेकिन प्रैक्टिस इसके साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे सुबैया भाई ने भी बताया, वो है कि वो एहसास बेशक। अंदर पढ़ने वाले के भी हो और फिर आगे ज़ाहिर है कि सुनने मैं वाले। आपको एक जी मतलब ज़रूर ज़रूर ज़रूर। यसरब से कारवां जब हाय सादात का चला है, यसरब से कारवां जब हाय हाय सादात का चला है। इसमें आपने मुड़ मुड़ देखना है कि वो कैसे आ रहा है। जी मुड़ मुड़ के हर मुसाफिर मुड़ मुड़ के हर मुसाफिर सुहरा को देखता था, यसरब से कारवां जब सादात का चला है। सलामत रहे। वाह वाह वाह, ये अब क्या बात है। ये जो मुड़ मुड़ के है, सुभान। जब ये बना तो कोई मान नहीं रहा था कि ये पढ़ा जाएगा। अपनी जो मेरी टीम है जी कि यार मुड़ मुड़, लेकिन ये कंपोजिशन के हिसाब से भी मुड़ मुड़ तो ऐसे ही आना चाहिए ना। हाँ ज़ाहिर है कि जो मैंने तो वो बड़ी मुश्किल से कर लिया, फिर उनको पूरा 1 साल प्रैक्टिस करवाता रहा हूँ, माशाल्लाह। क्योंकि हर अंतरी की सानी दूसरी लाइन भी ऐसे ही आनी थी। वाह। तो प्रैक्टिस ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जी हमें इस 50 साल हो गए प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, अभी तक प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। हम इस बात को जारी रखेंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं ब्रेक की जानिब और ब्रेक से वापस आते हैं और इस बात को यहाँ से जोड़ेंगे। हर एक पल है तगय्युर की दस्त रस्म, मगर गमे हुसैन का मौसम कभी बदलता नहीं। वेलकम बैक नाजरीन, हम बिला ताख़ीर रिज़ल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं जजेस से गुजारिश करूँगा कि पहले पढ़ने वाले मोहम्मद मुश्तबा हुसैन के आप नंबर दिखाइएगा कि बाकर ज़ैदी साहब ने उनको कितने नंबर दिए हैं। मुश्तबा हुसैन को मेरी तरफ से 5 बाकर नंबर। भाई की तरफ से 5 नंबर हैं। जी उस्ताद अकबर अब्बास साहब 6 नंबर दिए आपने, माशाल्लाह। सुबैया भाई आपने 6 नंबर 6 नंबर दिए, 5, 6 और 6। तो ये मोहम्मद मुश्तबा हुसैन आपको नंबर मिले हैं 17। अब हम दूसरे नौजवान की तरफ बढ़ेंगे जिन्होंने बाद में पढ़ा, जिनका नाम था मोहम्मद अली रज़ा। तो मैं बाकर भाई से गुजारिश करूंगा इनके नंबर भी बताइए, कितने नंबर दिए आपने। मोहम्मद अली रज़ा के लिए भी 5 नंबर जी, 6 नंबर, 6 नंबर। तो ये ये दोनों बराबर पे पहुँचे हैं। और क्या राय देते हैं इन दोनों का, जिस मायार की हम बात कर रहे थे। जी जी, आप आप देखिए, अगर वो दोनों उस मायार पे नहीं है तो हम दोनों से इजाज़त ले सकते हैं। आप बताइए, राय दीजिए। एक एक मतला सानी ये फिर पढ़ दें। एक एक मतला सानी खड़े होके पढ़। किसी और कलाम का, इसका नहीं, दोबारा किसी और पढ़ का। दें। जी एक एक जी, सितम इतने हुए मुझ पर, मैं ज़ाहरा हो गई बाबा। सितम इतने हुए मुझ पर, मैं ज़ाहरा हो गई बाबा। मुझे पहचानना
مشکل ہے چہرہ اتنا زخمی ہے مجھے پہچاننا مشکل ہے چہرہ اتنا زخمی ہے تماچوں کی رداب میرا پردہ ہو گئے بابا سکینہ 4 برسوں میں زگیفہ ہو گئے بابا زندہ سے جب رہا ہوئے سادات کربلا تو مانے لپٹ کے قبر سکینہ پہ دی صدا اٹھو سکینہ چلے کربلا. جی ناظرین، دونوں نے دوبارہ یہ استاد اکبر عباس صاحب کے کہنے پر ایک شعر پڑھا ہے تاکہ اندازہ لگا سکیں. تو میں استاد اکبر عباس صاحب سے پوچھوں گا، فائنل مجھے بتائیے گا کہ ان میں سے کون ہمارے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور کون یہاں پہ خدا حافظ. یہ جو علی رضا ہے اس نے پھر اسی طرح ہی پڑھا جیسے پہلے پڑھا ہے. جی جی وہی فیلنگ کی بات ہے. جی جی اس نے علی رضا سے بہتر تھوڑا پڑھا ہے. مجتبیٰ نے بہتر پڑھا ہے. جی جی تھوڑی سی فیلنگ میں اس بار پڑھا ہے. اچھا ہاں جی جی. آپ کیا اس پہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک آگے جائے گا یا دونوں کو ہم خدا حافظ کہیں گے؟ ایک کو آپ جی مجتبیٰ تو کو آپ فیصلہ دے رہے ہیں محمد مجتبیٰ حسین. جی محمد مجتبیٰ حسین، آپ ہمارے ساتھ اس سفر میں آگے بڑھیں گے. اور محمد علی رضا، آپ نے بڑا اچھا پڑھا، ساتھ دیا. انشاءاللہ آگے پھر اس کو مزید سیکھیں گے آپ. بہت شکریہ. آج کی ہماری جو نسبت تھی وہ شہزادگان کے ساتھ تھی جناب اون و محمد علیہ السلام. تو ہم بڑھیں گے جناب سید صبیب آبدی صاحب کی طرف اور ان سے ہم نوحہ سنیں گے. اور ناظرین کے نوحے پر ہی آج کی ہماری اس قسط کا اختتام ہوگا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تو آئیے نوحہ سنتے ہیں آبدی صاحب سے. بس ایک کلام سے چند اشعار پیش کرتا ہوں. تھے آن محمد دو لاڈلے تمہارے ہیں، تھے آن محمد دو لاڈلے تمہارے، مارے گئے جو پیاسے جب نہر کے کنارے، لاشوں پہ ان کے غائے کہتے تھے شاہ والا یا ام المصائب، یا ام المصائب، یا ام المصائب، یا ام المصائب. 18 سال پالا نازوں سے تم نے جس کو، ہائے بے جان لے کے آئے جس وقت شاہ اس کو، کس طرح تم نے دیکھا اس نوجوان کا لاشا، یا ام المصائب،
یا ام المصائب. ہے منظر جو تم نے دیکھا 70 قدم سے ہائے. ارے بہنوں کو اب وہ منظر اللہ نہ دکھائے. بھائی کا زیر خنجر سوکھا ہوا گلا تھا. یا ام المصائب یا ام المصائب یا ام المصائب یا ام المصائب.